ٹریولوگ بائی عرفان۔ سکھ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی۔ قسط نمبر 5، سکھ سلطنت کے 5ویں مہاراجہ کنور دلیپ سنگھ کی کہانی۔ ویڈیو دل کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریولوگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں سکھ سلطنت کے 5ویں مہاراجہ دلیپ سنگھ کی۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ 15 ستمبر سن 1843 کو سردار اجیت سنگھ سندھیا والا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مہاراجہ شیر سنگھ اور اس کے جوان سال بیٹے ولی عہد کنور پرتاپ سنگھ کو لاہور سے باہر بارادری شیر سنگھ پر قتل کر دیا اور دونوں کے سر اتار کر نیزوں پر چڑھا دیے اور لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر وزیر اعظم دھیان سنگھ کو بھی قتل کر دیا اور اس کا سر اتار کر نیزے پر چڑھا لیا اور جا پہنچے قلعہ لاہور کے باہر۔ مہاراجہ، وزیر اعظم اور ولی عہد کے سر نیزوں پر دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس قتل و غارت گری کے بعد سکھ سرداروں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا، جس کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ کی پیدائش 6 ستمبر سن 1838 کو مہارانی جندہ کے وطن سے شاہی قلعہ لاہور میں ہوئی۔ مغل شہزادے خرم کے بعد یہ دوسرا سکھ شہزادہ دلیپ سنگھ تھا جس کی پیدائش شاہی قلعہ لاہور میں ہوئی۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ دلیپ سنگھ ابھی 9 ماہ کا تھا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ فوت ہو گیا اور اس کی شیرخوارگی کی وجہ سے مہارانی جندہ ستی ہونے سے بچ گئی۔ جس وقت مہاراجہ دلیپ سنگھ کو تخت نشین کیا گیا وہ وقت بہت ہی زیادہ کٹھن تھا۔ خالصہ فوج طاقتور ہو چکی تھی اور ان افسروں اور جرنیلوں کے سامنے کوئی بھی مخالف بات کہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، چاہے وہ مہاراجہ ہو یا وزیر اعظم۔ شیر سنگھ، پرتاپ سنگھ اور دھیان سنگھ اس کی بہترین مثالیں تھیں۔ جاگیر اور پیسے کے لالچ میں خالصہ سردار کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یعنی کہ یہ فوجی کم اور ڈاکو زیادہ ہو چکے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد 4 سال سے بھی کم عرصے میں دلیپ سنگھ کے سوا اس کی تمام اولاد ماری جا چکی تھی۔ 1843 میں جب خانہ جنگی بام عروج پر تھی، اس وقت دلیپ سنگھ کو سکھ سلطنت کے تخت پر بٹھایا گیا اور اس کے ماموں جواہر سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور حکومت مہارانی جندہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن حکم اس کا کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اور بہت جلد خالصہ پنچایت کے حکم پر دلیپ سنگھ کے ماموں کو بھی قتل کر دیا گیا اور باقی بچے دلیپ سنگھ اور اس کی ماں جندہ۔ دوسری طرف مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد انگریز سکھ سلطنت پر گدھ کی طرح نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ دریائے ستلج، جو کہ انگریز سلطنت اور سکھ سلطنت کے درمیان سرحد مقرر تھی، اس کے دوسری طرف انگریزوں نے پورے ہندوستان سے فوج، اسلحہ اور کشتیاں جمع کرنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ وہ تمام ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے، جبکہ باقی بچی تھی صرف سکھ سلطنت، جسے وہ روندنے جا رہے تھے۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا اور خالصہ سردار بھی خرید لیے تھے اور تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ اب تو صرف معمول کی کارروائی باقی تھی اور سکھ سلطنت پکے ہوئے آم کی طرح انگریزوں کی جھولی میں آنے والی تھی۔ اور پھر ایک دن انگریزوں نے بلا اشتعال اور بلا وجہ جنگ چھیڑ کر حملہ کر دیا۔ رنجیت سنگھ کا وہ توپ خانہ جو اس دور میں پورے ایشیا میں اپنی مثال آپ تھا، وہ کام نہ آیا، کیونکہ سکھ سلطنت کا وزیر اعظم اور سپہ سالار دونوں ہی دشمن کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ سکھ فوج بہت جوانمردی سے لڑی اور جب پنجابی فوج انگریز فوج پر حاوی ہو گئی اور انگریز فوج نے بھاگنا شروع کر دیا اور فتح پنجابی فوج کے قدموں میں گرنے والی تھی، تو عین اس وقت انگریزوں کے ہاتھ پیکے ہوئے سپہ سالار نے پسپائی کا حکم دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رنجیت سنگھ کی ناقابل شکست فوج گاجر مولی کی طرح کاٹی جانے لگی۔ شکست کے باوجود ایک محاذ پر پنجابی سورماؤں کی ایک بٹالین ڈٹی رہی اور ستلج پل پر قبضہ کر کے اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ یہاں بھی سپہ سالار تیج سنگھ نے غداری کی، جس کے نتیجے میں 9000 جوان مارے گئے اور تخت لاہور غرق ہو گیا۔ اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور تخت لاہور کے درمیان معاہدہ ہوا پکی حویلی قصور کے مقام پر، جو کہ فیروز پور اور لاہور کے سینٹر میں واقع ہے، جس سے معاہدہ لاہور کا نام دیا گیا۔ اس معاہدہ کی روح سے کم سن دلیپ سنگھ کو برائے نام مہاراجہ اور اس کی جائیداد اور زمینوں پر اس کا حق تسلیم کیا گیا۔ اور پھر انگریزوں نے سپہ سالار تیج سنگھ کو اس کی غداری کے عوض سیالکوٹ کی ایک جاگیر دینے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے کا حکم دیا مہاراجہ دلیپ سنگھ کو، لیکن دلیپ سنگھ کو اس کی ماں جندہ نے ایک غدار کو جاگیر دینے کے لیے دستخط کرنے سے منع کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد انگریز بہت سیخ پا ہو گئے اور دلیپ سنگھ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا اور مہارانی جندہ کو نظر بند کر دیا گیا۔ اور پھر کم سن دلیپ سنگھ سے نہ صرف اس کی ریاست چھینی گئی بلکہ کوہ نور ہیرا اور اس کی آبائی جائیدادیں بھی چھین لی گئیں اور اسے ایک یتیم بچے کی طرح انگریز جوڑے کے سپرد کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ مہارانی جندہ کو باغی قرار دے کر لاہور سے بہت دور قید کر دیا، جبکہ دلیپ سنگھ کو 19 فروری سن 1850 کو لاہور سے فتح گڑھ منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت فوجی کیمپ تھا اور اسے دوبارہ لاہور آنے کی کبھی اجازت نہ ملی۔ جان سپنر لوگن اور اس کی بیوی لینا لوگن، جس عیسائی جوڑے کے سپرد انہیں کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی ایسی تربیت کی کہ 8 مارچ سن 1953 کو دلیپ سنگھ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اور پھر 19 اپریل سن 1854 کو دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا گیا اور وہاں ملکہ برطانیہ کا نور نظر ٹھہرا اور اپنے شاہی اخراجات کی وجہ سے بلیک پرنس کے نام سے مشہور ہوا۔ دلیپ سنگھ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کیں، پہلی بمبا مولر نامی مصری لڑکی سے جبکہ دوسری ایڈا نامی خاتون سے۔ اس کے کل 6 بچے تھے۔ پرنس البرٹ ایڈورڈ جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، باقی شہزادہ وکٹر، پرنس فریڈرک، پرنسس کیتھرائن، پرنسس صوفیا اور پرنسس باما سدرلینڈ۔ دلیپ سنگھ بیماری کی حالت میں پیرس کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھا، جہاں وہ 22 اکتوبر سن 1893 بروز اتوار مردہ حالت میں پایا گیا۔
اسے اپنی ماں جندہ، بیٹے البرٹ ایڈورڈ اور بیوی بمبا مولر کی قبروں کے نزدیک ہی دفن کیا گیا، اور اس طرح سے سکھ سلطنت کا آخری مہاراجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔